ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ پہلے شروع کیا تھا. بہت سے عوارضات درمیان میں آئے، بہت سے معمولات درمیان میں آئے، بہت سی چیزیں آئیں، لیکن ایک حوصلہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کار خیر اور تذکرہ اس طرح جاری رہے کہ جو میرے اور آپ کے دلوں میں بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے اس کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سلف صالحین، تابعین، طب تابعین اور ہر ایک کی زبان خیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اتنا پسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا دلوں کی شفا بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا روحوں کی شفا بن گیا. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا. سعدی شیرازی نہیں، ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا اور قصیدہ بردہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنا، آپ کی مدح سرائی اور وہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ کیا ہی کہنے. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ، سعدی شیرازی کہہ دیا، علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے نام مبارک کے اوپر قصیدہ لکھا اور اللہ نے اس کی گونج بادشاہ کے محل تک پہنچا دی. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے اوپر برس کا مرض تھا اور فالج، یہ دو ایسے مرض تھے جو اس زمانے میں لا علاج تھے، اور وہ ایسے حل ہوئے کہ بادشاہ تک اس کی خبر پہنچی. قصہ میں سنا چکا ہوں. آج ہمارا یہ درس سیرت نمبر 42 ہے، ہجرت کے دوسرے برس کا آخری حصہ. کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے میں اس طرح تیار کر لوں، ورنہ ہر مہینے میں کم از کم ایک بار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکات ہم سب کو حاصل ہو جائیں. غزوہ بدر کا ذکر ہم کر چکے تھے، لیکن میں نے چونکہ رمضان میں غزوہ بدر کا ذکر کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہاں اعتکاف کے لڑکے بڑے ہی ماشاءاللہ سرگرم تھے، تو ان کو گرمانے کے لیے میں نے غزوہ بدر کا قصہ جلدی سنا دیا تھا، ورنہ 2 ہجری کے بہت سے واقعات رہ گئے تھے. جو ہمارا درس سیرت نمبر 41 ہوا ہے، اس کے اندر بھی 2 ہجری کے کچھ واقعات کا ذکر ہے،
اور یہاں پر بھی میں نے 2 ہجری کے کچھ واقعات کو ذکر کیا ہے. تو یہ 2 ہجری کے بہت سے واقعات باقی ہیں، تو میں تقریباً آج وہ 8 واقعات ہیں، انشاءاللہ ان 8 واقعات کا ذکر کروں گا. یہ درس سیرت نمبر 42 کے اندر ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ان 8 واقعات کو سمجھنے کی، زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ بدر سے پہلے کا ایک واقعہ ہے اور غزوہ بدر کے بعد 7 واقعات ہوئے ہیں. تو یہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے لیے بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد تھا اس کے اوپر کچھ ایسے معاملات ہو گئے، ایسی چیزیں ہو گئیں کہ اس وقت کفار نے بہت شور مچایا. تو اس شور مچانے کی وجہ سے یہ غزوہ بڑی اہمیت کا حامل بن گیا. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو وہ اسی سریہ کے بارے میں ہے. غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور سریہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو امیر بنا کے بھیجا. تو اسی سریہ کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اور 218 نازل ہوئی. انشاءاللہ اس کا ذکر ابھی پڑھیں گے. اس کے بعد دوسرا واقعہ قتل اسما یہودی. یہ اسما ایک یہودیہ تھی. اسما یہاں ہماری جو اسما ہوتی ہے وہ الف سین میم الف کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اسما ہے. انشاءاللہ اس کا ذکر بھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد غزوہ قرقرۃ القدر ہوا تھا. بعض حضرات نے کہا 3 ہجری میں ہوا. انشاءاللہ اس کا ذکر پڑھیں گے. کافی عرصے سے کوشش تھی کہ ایسی چیز سامنے آئے کہ جس کے ذریعے سے ہر بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھے سمجھ لے کہ کیا معاملہ ہوا تھا اور کون سی ڈائریکشن ہوئی تھی. اس لیے کہ مجھے بچپن سے ان چیزوں کی بڑی تلاش تھی کہ میں دیکھوں کہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کے حقیقی منظر کیا ہے. میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ جو حقیقی منظر ہو وہ سامنے آئے. وہ لوگ جو کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے سن رہے ہیں، مکسلر کے ذریعے سے سن رہے ہیں یا زوم کے ذریعے سے سن رہے ہیں، سب کے لیے میں نے سہولت مہیا کر دی ہے. بعد میں جو لوگ ریکارڈنگ سنیں گے ان کی ریکارڈنگ کے لیے بھی اللہ کوئی نہ کوئی ایسا انتظام فرما دیں گے. اس کے بعد غزوہ بنی قینقاع ہوا ہے، اس کے حالات بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. پھر غزوہ سویق ہوا ہے. یہ 2 ہجری کے اندر مکمل غزوات ہو گئے. پھر 2 ہجری کے اندر عید الاضحیٰ کی فرضیت ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی ہے. نکاح پہلے ہو چکا تھا. انشاءاللہ تفصیل آپ دیکھیں گے. یہ ہمارا پہلا واقعہ ہے. 30 ذی الحج کی 30 تاریخ تھی یا یکم رجب تھی، اور بعض روایات کے مطابق 30 رجب تھی، یعنی رجب ختم ہونے میں 1 دن باقی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریخوں سے پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے، انشاءاللہ اس کا ذکر میں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان کو بھیجا. تو بھیجنے کے لیے تیاری پکڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے بڑی محبت تھی کہ آپ اتنا پھوٹ کر روئے، اتنا روئے کہ آپ نے فرمایا نہیں ابو عبیدہ میں نے تمہیں نہیں بھیجنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت تھی. یقین کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی ایسی محبت فرماتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہم ویسے بنے نا، ہم ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے پیچھے چلیں. جیسے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ویسی محبت تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جانثاری ویسی کرنے کی کوشش کریں. ویسی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ہے. جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، کم از کم اتنا درود و سلام پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیے تھے اپنی شادیوں کے اندر، اپنی خوشیوں کے اندر، اپنے غموں کے اندر. آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ کو تو نہیں بھیجتا، لیکن فرمایا کہ عبداللہ بن جحش، فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو امیر بناؤں گا کہ جو بھوک اور پیاس میں سب سے زیادہ سابق ہوگا، وہ اسلام کا سب سے پہلا امیر کہلائے گا. سبحان اللہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ کو، حضرت عکاشہ بن محسن کو، حضرت عتبہ بن غزوان کو، حضرت عامر بن ربیعہ کو، حضرت واقد بن عبداللہ کو، حضرت خالد بن بکیر کو، حضرت سہیل بن بیضاء کو، حضرت عامر بن عیاس کو، حضرت مقداد بن عمر کو، حضرت صفوان بن بیضاء، یہ 12 صحابہ تھے، بعض نے کہا 8 صحابہ تھے، بعض نے کہا 10 صحابہ تھے۔ قصہ کیا ہوا تھا انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا۔ تو یہ 12 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبداللہ بن جہش کی سربراہی میں آپ نے فرمایا کہ جاؤ بطن نخلا کی طرف جاؤ۔ یہ بطن نخلا کیا ہے؟ اس کے اندر بہت سے سیر نگاروں نے اور اطلس سیرت والوں نے بڑی اس کے اندر تھوڑا سا میرا خیال ہے تسامح ہو گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم بطن نخلا کی طرف جاؤ، اور یہ جو میں تمہیں خط دے رہا ہوں موجم طبرانی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور حکم دیا کہ جب 2 دن کا راستہ قطع کرو گے، یعنی کہ 2 دن کا سفر کر لو گے، تو اس کے بعد اس خط کو کھول کر دیکھنا، اور اس کے اوپر جو لکھا ہوگا اس کے مطابق عمل کرنا، کسی ساتھی کو مجبور نہیں کرنا کہ وہ اسی کے مطابق عمل کرے جس کے مطابق میں نے کہا ہے، جو چاہے عمل کرے جو چاہے عمل نہ کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ چلے، اس رقعے کو بند کیا اور بند کر کے 2 دن تک سفر کیا، اور سفر کی یہ تھوڑی سی آپ حضرات کے سامنے ایک تصویر آ رہی ہوگی، یہ مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ سے اس رخ پر حضرت عبداللہ بن جہش نے سفر فرمایا ہے۔ سیر نگاروں نے جو مقام بتایا ہے، جو میں نے نقشے کے اندر ڈرا کیا ہے، وہ یہ بتایا ہے، حالانکہ یہ جدہ اور مکہ کے درمیان کا علاقہ ہے، بطن نخلا موجودہ بطن نخلا یہ ہے، لیکن اس زمانے کا جو بطن نخلا تھا وہ مکے اور طائف، یہ طائف اور مکہ، یعنی جدہ بالکل الٹ ہے، طائف اس کے بالکل الٹ ہے، اس کے درمیان ایک راستہ جاتا تھا جہاں سے حاجی جاتے تھے، تو یہ وہاں پر ہے، اور قصہ بھی جو ہے وہ یہی بتاتا ہے، اس لیے کہ بطن نخلا سے آگے مکے کی حدود شروع ہو رہی تھی، جب مکے کی حدود شروع ہو رہی تو بڑا عجیب معاملہ ہوا یہ کہ 30 رجب المرجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام 30 رجب المرجب کو یا 30 جمادی الاخری کو یہ حضرات یہاں تک پہنچے ہیں، تو ان کے سامنے عمر بن سہیل بن عمر کا ایک قافلہ تھا، عمر بن حضرمی کا ایک قافلہ تھا۔ یہ عمر بن حضرمی کا قافلہ یہ آیا، اور اس قافلے کو انہوں نے عمر بن حضرمی کا جو قافلہ تھا، اس قافلے والوں نے اس قافلے کے اندر جو مقتول لوگ تھے ان کے اوپر ان صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر تو ہم کل تک انتظار کرتے ہیں تو ہم پھر ایسا ہوگا کہ یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر یہ حدود حرم میں داخل ہو گئے تو ہم ان سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ جو مقام ہے یہ قریب میں مکہ ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے، اور یہ لوگ یہاں تک پہنچ چکے تھے،
اس بطن نخلا تک پہنچ چکے تھے، اور ایک دن کے فاصلے سے مکہ تھا۔ حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد قتال ہو نہیں سکتا، تو اب یہ لوگ اندر داخل ہو جاتے تو قتال کرنا ممکن ہی نہیں تھا، اور ان سے کچھ حاصل کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام کا آپس میں مشورہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اگر مقابلے میں گئے تو صرف ایک غلطی کریں گے، اور انہوں نے تو بڑی بڑی غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ایک صحابی نے تیر چلایا جو کہ عمر ابن حضرمی کو جا کے لگا، اور عمر بن حضرمی وہیں پر مر گیا، اور بقیہ جو لوگ تھے وہ سارے بھاگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان، ان دونوں کا ایک اونٹ تھا، اس لیے کہ 12 صحابہ تھے اور سب کے پاس 6 اونٹ تھے، اور ہر 2 صحابی ایک اونٹ پر تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان ان دونوں کا اونٹ کہیں بیٹھے تھے تو وہاں سے نکل گیا۔ تو جب اونٹ نکلا ہے تو یہ سارے پریشان ہوئے، تو یہ لوگ اونٹ کی تلاش میں وہیں مکے کے قریب رہ گئے، اور یہ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان یہ دونوں حضرات قید ہو گئے، یہ کافر تھے۔ عمر بن حضرمی یہ اسی وقت مارا گیا۔ تو اب جب مسئلہ آیا تو کفار نے شور مچانا شروع کر دیا، انہوں نے ان سے مال غنیمت لوٹا، اور مال غنیمت لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام کے اندر قتال کرنے کی اجازت کب دی تھی؟ میں نے تو تمہیں صرف اور صرف اجازت دی تھی کہ جاسوسی کر کے آؤ، اور تم نے اس قافلے پہ حملہ کر دیا، لہذا جو تمہارا مال ہے وہ میں مال ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے۔ اور دوسری طرف سے حضرت عبداللہ بن جہش نے یہ کیا تھا کہ مال کے 5 حصے کیے، اور 5 حصوں میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا، اور بقیہ 4 حصے آپس میں تقسیم کر دیے۔ تو ایک حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا، فرمایا کہ میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ شہر حرام میں ایک لڑائی ہوئی ہے۔ اور اوپر سے کفار شور مچانے لگے کہ آپ مسلمان کیسے ہیں کہ شہر حرام کی حرمت آج تک قائم تھی، حضرت ابراہیم کے بعد قائم تھی، اور شہر حرام کے اندر قتال بالکل نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو محترم مہینے تھے، جیسے رجب کا مہینہ ہے، جیسے کہ شوال کا مہینہ ہے، جیسے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، جیسے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، جیسے کہ محرم کا مہینہ ہے، تو یہ 4 مہینے بڑے محترم تھے، تو ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور اس کے علاوہ رجب۔ تو رجب کی 30 تاریخ کو یہ لڑائی ہوئی، اور بعضی کے مطابق 29 جمادی الثانی کو لڑائی ہوئی، صحابہ نے یکم رجب سمجھا، کچھ غلطی ہوگی صحابہ کرام سے چاند دیکھنے میں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب مسئلہ یہ کہ کفار شور مچانے لگے اور کہنے لگے جی ہمیں عمر بن حضرمی کا جو ہے وہ خون بہا دیا جائے، اور جو ہمارے قیدی ان کو واپس کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیات نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ من اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ فرمایا کہ الشہر الحرام، کہ تم شہر حرام کے اندر قتال کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ہاں اس کے اندر قل قتال فیہ کبیر، ہاں اس کے اندر قتال کرنا ایک غلط بات ہے، لیکن جو تم لوگوں نے کیا وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اور وکفر بہ، اللہ کا انکار کرنا۔ نمبر 3 والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی مسجد حرام سے میں جانے نہیں دیتے تھے صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، واخراج اہلہ، اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو، یہاں پیدا ہونے والوں کو اس سے نکال دینا، منہ اکبر عند اللہ، کہ تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے۔ تم اتنی سی بات کرتے ہو کہ قتال فی، اور خود جو تم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو تم فساد کرتے ہو یہ ایک قتل سے کتنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردونکم عن دینکم، اور یہ لوگ آپ کو قتال کیے بغیر چھوڑتے نہیں جب تک یہ آپ کو کافر نہ بنا دیتے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو نعرے تکبیر لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، پھر آپ نے مال کا ایک حصہ قبول فرمایا،
اور فرمایا کہ عمر بن حضرمی کا تو خون بہا میں کیا دوں گا، بقیہ جو 2 لوگ ہیں ان کا فدیہ دو اور فدیہ دے کے ان کو آزاد کرواؤ۔ چنانچہ ان کے بڑوں نے آ کے ان کو فدیہ دے کے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ جب آزاد کرانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 صحابہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان، یہ دونوں پیچھے رہ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم ان دونوں کو قتل کر دو، میں ایسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، جب تک یہ پہنچیں گے نہیں اس وقت تک میں چھوڑوں گا نہیں۔ لہٰذا سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان جب یہ تشریف لائے ہیں تو تشریف لانے کے بعد پھر اللہ رب العزت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا اور اس طریقے سے یہ غزوہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو یہ سریہ حضرت عبداللہ بن جہش کا یہ بڑا ہی زبردست، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ بڑے عظیم الشان صحابہ میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے انہی آیات کو اپنے شعروں میں کہا، تعدون قطا فی الحرام عظیمتا وعظم منه لو رشد الراشد صدودكم عما يقول محمد والكفر به والله راء وشاهد واخراجكم من مسجد الله اهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فان ان عجرتمون بقتله وارجف بالاسلام باغ وحاصد سقينا من ابن حزرم رماحنا بنخلتي لما اوقد الحرب واقد دما وعبد الله بن عثمان بيننا ينازعه غل من القد قد عاند۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش نے اشعار پڑھ کے ان کو بھیجے، اشعار سے ان کو آگ لگ جاتی تھی، اس کا ترجمہ جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ بڑے عظیم الشان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور حضرت زینب کے بھائی تھے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، یہ ان کے بھائی تھے، اور اسلام سے قبل ان کا نام مربع تھا، اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام مربع بن جہش سے تبدیل فرما کے آپ نے ان کا نام عبداللہ بن جہش رکھ دیا۔ پھر انہی کے شان نزول میں آیت نمبر 216 اور آیت نمبر 217 ہوئی ہیں، اور امیر المومنین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، سب سے پہلے ان کو امیر المومنین کا لقب دیا تھا، اور پھر اس کے بعد دوسرا لقب حضرت عمر بن خطاب نے اپنے لیے چنا تھا۔ اور یہ وہ انسان ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اجتہاد سے مال غنیمت تقسیم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اجتہاد کو ویسے ہی باقی رہا، اور یہ اللہ کے بڑے عاشق تھے، بڑے عجیب عاشق تھے۔ غزوہ احد کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور بڑی عجیب عاشقانہ دعا کی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ کل تو میدان احد کے اندر لڑائی ہونی ہے، تو ایسا نہ کر لیں کہ تم دعا کرو، میں اس کے اوپر آمین کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں تو تم اس کے اوپر آمین کہنا، کیا بہت اچھا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے خدا کل جو دشمن میرے مقابلے میں آئے وہ نہایت بہادر اور غضبناک ہو، تاکہ میں تیری راہ میں اس کو قتل کروں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا آمین۔ پھر دست دعا دراز کی اور کہنے لگے، خدایا مجھے ایسا مقابل عطا کر، کیا دعا ہے، جو نہایت شجاع ہو، سریع الغضب ہو، میں تیری راہ میں اس سے معرکہ آرا ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کرے، میرے ناک کان کاٹ ڈالے، اور جب ان ناک کان کٹے ہوئے میں تجھ سے ملوں تو تو فرمائے گا، اے عبداللہ تیرے کان، تیرے ناک، تیری آنکھیں کیوں نکلی ہوئی ہیں، یہ کیوں کاٹے گئے؟ تو میں عرض کروں گا، اے اللہ تیرے لیے کاٹے گئے ہیں، تیرے رسول کے لیے کاٹے گئے ہیں۔ ان کو اپنی یہ تمنا اس قدر متوقع اور محصول نظر آتی تھی کہ قسم کھا کے کہتے تھے، خدایا میں تیری قسم کھاتا ہوں میں دشمن سے ایسا لڑوں گا یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کرے اور میرا مسئلہ کرے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے دن جب شہید ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جیسے انہوں نے دعا مانگی تھی ویسے ہی وہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اور شہدائے احد میں ان کا نام لکھا گیا۔ کیا قربانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ہمارا دوسرا واقعہ ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے حضرت ایک صحابی ہیں جو کہ نابینا صحابی تھے۔ یہ نابینا صحابی تھے حضرت سریہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عجیب الخلقت آدمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ اس زمانے میں 26 رمضان المبارک، یعنی یکم رمضان کو تو غزوہ احد ہوا تھا، اس کے بعد 26 رمضان المبارک کو اسما بنت مروان، یہ قبیلہ بنی امیہ بن یزید کی ایک عورت تھی، اور اس کے شوہر کے 2 نام کہتے ہیں، یزید بن زید کہتے ہیں اور بعض مرعد بن زید کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی بیوی تھی، اسما اس کا نام تھا۔